لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين صدق اللہ العظیم. پس میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھتے. بے شک وہ ایک رسول کریم کا قول ہے. رسول کریم سے بات ہے جبریل علیہ السلام. یہ قول جو رسول ایک عزت والے رسول کا کلام ہے. وما ہو یہ جو ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تم تھوڑا ہی ایمان لاتے ہو, یعنی جنرل لینے جو ایمان نہیں لاتے. یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے یعنی قرآن. تو بہت کم ہی جو ہے اس پر غور و فکر کرتے ہو. یہ دو جہاں کے پروردگار کا نازل کردہ کلام ہے. اگر یہ نبی اشارہ ہے کسی ولو تقول اللہ, اگر یہ کوئی بات ہماری طرف سے بنا کر پیش کرتے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی گردن کاٹ ڈالتے. کیا سمجھے کس کا کلام ہے یہ؟ تم ایسا لائٹلی لے رہے تم لوگ. اگر ولو تقبل کوئی بات بنا لاتا ہماری طرف سے بنا لاتا ہم پر کوئی بات, تو ہم پکڑ لیتے اس کا دہن ہاتھ اور پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن, اور تم میں سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا. یہ تذکرہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. تو قرآن کے بارے میں تو لوگ بولتے گھر میں بیٹھ کے اپنے چار لوگوں میں کو بیٹھ کو جو ہے گھڑتے ہیں, یہ شاعر ہیں کاہن ہے کیا بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کس صاف طریقے سے بیان کر دیا. تو پہلے جو بات کہی گئی ہے میں قسم کھاتا ہوں چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے, وہ تفصیل سے لکھا ہے. دیکھو جنت دوزخ وغیرہ کا بیان ہوا, یہ کوئی شاعری نہیں ہے نہ کاہنوں کی اٹکل بچوں باتیں ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو آسمان سے ایک بزرگ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام لے کر بزرگ شخص ترین نبی پر نازل ہوئی. جو آسمان سے لایا ہے وہ اور زمین دونوں بھی جو ہے بزرگ ہی, وہ بھی بزرگ ہے یہ نبی بزرگ ہے. ایک کا کریم ہونا تو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, دوسرے کی کرامت و بزرگی پہلے کریم کے بیان کرنے سے ثابت ہے. عالم میں دو قسم کی چیزیں, ایک جس کو آدمی دیکھتا ہے, دوسری چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی. عقل وغیرہ سے ان کو تسلیم کرنا مجبور ہے. مثلا ہم کتنا ہی آنکھوں سے پھاڑ کر زمین کو دیکھیں, زمین جو ہے گردش کر رہی ہے, کہاں بولو ذرا کیا گردش, سب جنے بولنے سے مانتے ہیں ہمارا نظر نہیں آتا کیا ہو جائے. میں نہیں مانتا زمین گردش کری بولے تو دیوانہ جگر بولتے ہیں, ماننا پڑتا ہے عقل سے. لیکن حکمہ کے دلائل و براہین سے عاجز ہو کر ہم اپنی آنکھ کی غلطی کو مان لیتے ہیں اور اپنی عقل کے یا دوسروں کی خلا کی عقل کے ذریعے سے اپنے حواس کی غلطی کو اصلاح کر لیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے, اور عقل کی بھی ایک لمٹ ہے. وہ لکھے آخر اس کی غلطیوں کی اصلاح ہوتا ہے کس طرح سے ہو؟ بس تمام عالم میں ایک ذریعہ وہی الہی کا ہے جو تمام غلطیوں سے محفوظ ہے. جس طرح ہوا سے جہاں پہنچ کر عاجز آ جاتے ہیں عقل وہاں کام دیتی ہے, اس طرح عقل جہاں کام نہیں دیتی ٹھوکر کھاتی ہے وہاں وہی جو ہے سیر انواع کرتی ہے. اس لیے جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھتے ہو, جن کو تم نہیں دیکھتے, تم کہاں دیکھے وہاں کیا ہوا ہے؟ تم نہیں دیکھے بھی نہیں دیکھے تو انکار کرنا کیا؟ کہاں کی جنت کی ایسا بولنا کیا؟ کہاں عالم کرتا ہے ایسا بولنا کیا؟ نہیں بولنا چاہیے. شاید اسی لیے یہاں ما تبصرون وما لا تبصرون کی قسم کہا گئی.
جو حقائق جنت دوزخ وغیرہ کی پہلی آیت میں بیان کی، اگر دائرہ محسوسات سے بلند ہونے کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو جو چیزیں نظر آنے والی ہیں اور جو نظر آنے والی ہیں محسوسات و غیر محسوسات کی تقسیم سمجھ لو. یہ رسول کریم کا کلام ہے جو بذریعہ وحی الہی دائرہ حس و عقل سے بالا تر ہے. تمہارے عقل سے تمہارے احساس سے بات کیسا لا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسا پہنچا رہے ہیں کلام. جب ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ مخالف چیزوں کو اپنی عقل یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بہت سی اونچی چیزوں کو رسول کریم سے ماننے میں کیا مشکل ہے؟ بولو. یہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کی نسبت کبھی یقین کی کچھ جھلک تمہارے دل میں آتی ہے، مگر بہت سے لوگ اتنے کافی نہیں. کچھ لوگ اس کو شاعری کے ٹالنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو کاہن کر کے ٹالنا چاہتے ہیں. اسی شاعر کا کلام نہیں ہے. شعر کی قسم الگ ہے. شعر کی جو ہے اس کا وزن ہوتا ہے، اس کی بہر ہوتی ہے. کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں، سیدھا سادہ کلام ہے. یہ قرآن میں اس کا پتہ نہیں. شاعروں کا کلام اکثر بے اصل ہوتا ہے. ان کے مضامین صرف خیالی ہوتے ہیں. شاعروں کے مضامین محض وہمی اور خیالی ہوتے ہیں. قرآن کریم تمام حقائق پر مبنی، اصول محکمہ کو قطعی دلائل سے اور حجتوں کے ساتھ بیان کیا گیا. پوری دھیان کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ کہیں گے کلام بھی نہیں. کچھ لوگ تھے جو جنوں اور بھوتوں سے جو تعلق رکھتے تھے، رکھ کر کچھ غیب کی باتیں بولتے تھے، اور ایسا کلام رہتا تھا ان کا بالکل مبہم، امبیگوس کے تھے. کیا مطلب کیا نکالنے لگا تھا، کلیئر بات ہی نہیں ہو. ایسا کرتے تھے. جنوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو غیب کی بات جزئی باتیں معلوم ہوتی تو ایک مقفع اور مسجع کلام کے ذریعے سے لوگوں کو بتلاتے تھے. بلکہ دل میں جو کچھ بھی لوگ سمجھتے تھے کہ تو قرآن ویسا کلام نہیں. کائنوں کے کلام میں محض قافیہ اور سجا کی رعایت ہوتی تھی. کائنوں کے کلام باتیں چند مبہم جزئی اور معمولی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن قرآن تو علوم حقائق پر مطلع کرتا ہے اور ادیان شرائع کے اصول قوانین، معاش و معاد کے دستور و آئین کا جو ہے کی تفصیل بیان کرتا ہے. فرشتوں کے اور آسمانوں کے چھپے ہوئے بھید پر آگاہ کرتا ہے. بخلاف قرآن کریم کے وہ ان مضامین پر پر ہے، اس لیے سارے جہاں کی تربیت کے اعلیٰ اور محکم ترین اصولوں پر ہے. اگر یہ نبی اللہ تعالیٰ کرے جھوٹ بناتا اللہ پر تو اول ہم ہی اس کی دشمن ہو جاتے، ہم اس کی دشمن ہوتے، اللہ اس کا دشمن ہو جاتا. اللہ پر جھوٹ بولے تو کیسا ہے؟ اب وہاں سے آگے کیا لکھے ہیں کہ ایک شخص جس کو بادشاہ نے جو ہے یہ بنایا ہے، جب وزیر بنا دیا ہے، مقرر کیا ہے انہیں. اگر وہ غلط بات بول رہا ہے تو تمہارا ایسا بول رہا ہے فوراً پکڑے گا نہیں اس کو. بادشاہ کے خلاف کوئی غلط بات بول رہا ہے، اس کو کیسا کچھ بول سکتا نہیں ہو. تو جس کو اللہ نبی بنایا وہ کیسی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ ایک بات بھی غلط نہیں کہہ سکتا. تو اس زمانے کا دستور اول یہ ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑتا. تو اس وقت جلاد کیا کرتا تھا؟ گردن مارنے کا جلاد کا اس کا دانا ہاتھ پکڑتا تھا. پھر دانا ہاتھ پکڑتا تھا اپنے میں پکڑ کر بائیں ہاتھ سے، اس کا دانا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑتا تھا تاکہ سرک نہ جائے، اور پھر سیدھے ہاتھ سے گردن مار دیتا. کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں فرما رہا ہے. ایک ایک لفظ جو ہے اللہ ایک قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے. اس کلام کو تم جو ہے معمولی سمجھ کر انکار کرو گے، اس کو لائٹلی لے گے، تمہارا انجام برا ہوگا. اور کیا؟ شاہ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں تقبل کی زمین اللہ کے رسول لوٹتی. اگر بالفرض کوئی حرف بھی، کوئی لفظ بھی نہیں، کوئی حرف اللہ کی طرف سے منسوب کرے یا اس کے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے جو اللہ نے نہ کہا ہو، اسی وقت اس پر عذاب نازل کیا جائے، کیونکہ اس کی تصدیق سچائی جو ہے آیات بینات اور دلائل بیان سے ظاہر کی جا چکی ہے. اب اگر اس قسم کی بات پر فوراً عذاب نہ کیا جائے تو
اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا. تو یہ پوری طرح قابل اعتماد وہی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اگر ایسا کیا تو ہم اس کو ایسا کریں گے. تو کیسا کر سکتے ہیں اللہ کے رسول؟ وہ تو امی تھے. التباس سے شروع میں پڑ جائے گا. تو اس کے بعد وہی لکھا ہے کہ بادشاہ کوئی کسی کو وزیر بناتا ہے، ایک شخص کسی منصب پر مامور ہونے کے بعد سند فرمان دے کر وہاں کہتا ہے اگر وہ شخص اس خدمت میں خیانت کرتا ہے، بادشاہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اسے ثابت ہو جائے تو اسی وقت بلا توقف اس کا فوت پکڑے گا. پکڑتا کہ نہیں؟ وزیر کو کیسا کرتا تو دوسرا آدمی کراتے ہیں، چھوڑو ناقابل اعتماد آدمی جو کوئی اگر سڑک پر سر کوٹنے والا بھنگی اگر بکتا پھرے کچھ تو گورنمنٹ کے بارے میں تو کوئی توجہ نہیں کرتے. نہیں کیا چیز اس سے کیا معلوم گورنمنٹ کیا ہے، اس سے کوئی توجہ نہیں کرتے. لیکن جو وزیر بنا ہے اس کو اگر کہا جائے تو گورنمنٹ کا پھر کہ گورنمنٹ کا میرے لیے فرمان ایسا بول رہا ہو بھنگی، کون پوچھتے کون توجہ نہیں کرتے. مزدور اگر وہ کہتا ہے تو لہذا حضور اکرم کی نبوت پر جو ہے یہ بتایا گیا کہ جو ہے خالص اللہ کا کلام ہے جس میں کہ ایک حرف ایک شان بھی سے اپنی طرف شامل نہیں کر سکتے. نہ باوجود پیغمبر ہونے کی آپ کی شان ہے، یہ شان ہے کہ کوئی بات اللہ کی منسوخ کر دے جو اسے نہ کہی. تورات سفر استثناء کے 18ویں باب میں 20واں فقرہ یہ ہے لیکن وہ نبی ایسی گستاخی کرے کوئی بات میری طرف سے جس کے کہنے کا میں نے حکم نہیں دیا ہے اور معبودوں کے نام سے کہے تو نبی قتل کیا جائے گا. نہیں کر سکتے کوئی نہیں. خلاصہ یہ کہ جو نبی ہوگا وہ ایسا ممکن نہیں کرنا، ایسا ممکن ہی نہیں. تو یہ کلام اتنا جو ہے حفاظت کے ساتھ، اتنی جو ہے کیا کہنا چاہیے احتیاط سے اللہ کا کلام ہے اور اس کی یہ عظمت ہے. صورتوں کے جو فضائل ہیں پڑھنے کے پوچھ رہے تھے نا. اب یہ جو ہم بولے لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہر صبح ان کی نماز جو ہے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اللہ مالک شہید اللہ پڑھنا ہے. اب اس کے لیے اخرج الدیلمی تو حدیثی کتاب ہے. عن ابي ايوب مرفوع لما نزل الحمد لله رب العالمين وآية الكرسي قل اللهم مالك الملك تعلقا بالعرش. جب یہ چیزیں نازل ہوئی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، شہید اللہ وقل اللهم مالک الملک نازل کرنا چاہا تو یہ عرشیں یہ آیتیں عرش عظیم کے ساتھ چمٹ گئی. یہ تو کہ ان میں ذات خداوندی پر کوئی پردہ نہیں، فاصلہ نہ تھا. فریاد کرنے والے الہ کیا آپ ہمیں عالم گناہ میں نافرمان لوگوں پر نازل کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی، اپنی عزت کی، عظمت شان کی، جو ہر فرض تمہاری تلاوت کرے گا میں اس کے سبب سے سب اس کی گناہ بخش دوں گا. دیکھیں جو اس میں موجود ہوں اور میں اس کو جنت الفردوس میں جگہ دوں گا. ہر روز باطی نگاہ سے اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت کروں گا. ایک مرتبہ اللہ نظر رحم کرے تو کافی ہے، 70 مرتبہ کروں اور روزانہ اس کی 70 حاجتیں پورا کروں گا. اس میں ادنا درجہ اس کی بخشش ہے. تو یہ حدیث سے ہے، حدیث کا حوالہ سب ہے. ابی ایوب مرفوع، ایوب سے مرفوع کے معنی رفع کے معنی اٹھانا، مرفوع ہے اللہ کے تک پہنچتی بات. مرفوع کے معنی جس کا سلسلہ اللہ کے تک پہنچتا ہے وہ مرفوع کہلاتا ہے. ہر فرض نماز میں آیت الکرسی پڑھنے والے میں اور جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے. من قرأ آیت الکرسی دبر
دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول جنت اللہ یموت. جو شخص ہر فرض نماز کو آیت الکرسی پڑھے گا اس کے لیے دخول جنت میں کوئی چیز مانے نہیں سوائے اس کے کہ وہ مر جائے, مرتے ہی فوراً جنت میں پہنچ گیا. سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہوتا ہے. اذا آویت, جب تبھی یہ حدیث کے حوالے ہیں سب پوری حدیثیں, یہ جو نسائی کی حدیث ہے, یہ کنز المال کی حدیث ہے, اب جیسے بخاری کی حدیث ہے. اذا آویت, جب تو پناہ لے اس سر پر فراشک اپنے فقر تو پڑھ آیت الکرسی, آیت الکرسی پڑھ لیا کر. کسی صحابی کو بول رہے ہیں اللہ کے رسول, فإنك لن يزال لك من الله حافظ ولا يقربك شیطان حتى تصبح. جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, صبح تک تم پر اللہ کی جانب سے محافظ فرشتہ مقرر ہو جائے گا, شیطان تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. جمعہ کرو سورہ آل عمران پڑھنے والے پر اللہ اور اس کے فرشتے شام تک رحمت بھیجتے ہیں. من قرأ سورۃ التی یذکر فیہا آل عمران یوم الجمعۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ تجب الشمس. سب حدیث کی کتابوں کے حوالے. یہ جو ہے طبرانی کی حدیث ہے. جسے جمعہ کے دن آل عمران پڑھے گا اس پر سورج غروب ہونے تک خود اللہ تعالیٰ فرشتے رحمت بھیجتے. قل اللہم مالک والی آیت کے ذریعے زمین کے بھراؤ کے برابر سونا کسی پر قرض ہو تو ادا ہو جائے گا. یہ ابو نعیم, یہ جو ہے ابو نعیم اور جو ہے تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے. قال معاذ بن جبل احتسبت النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم اصلي معه الجمعه وقال يا معاذ ما منعك من صلاه الجمعه. معاذ بن ایک جمعہ کو دشمنوں نے میرا محاصرہ کر لیا, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہو سکا. پھر جب ملاقات ہوئی اللہ کے رسول سے تو آپ نے کہا, اے معاذ جمعہ سے کیا چیز اس کو مانی بھی؟ قلت یا رسول اللہ کانا لیحنا بن باری الیہود علی اویتہ من تبر وکان علی یرسدنی بابی یرسدنی فشکت ان یحبسنی دونک اتحب یا معاذ ان یقضی اللہ دینک؟ قلت نعم. قل یوم قل اللہم مالک الملک بغیر حساب. پھر آگے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہا توتی من تشاء تمنع من تشاء اقضی عنی دینی لو کان علیک ملء الارض ذهبا لأدى اللہ عنک. تو ایک جمعہ کو معاذ بن جبل نماز کو نہیں ہے جمعہ, یہ معاذ کیوں نہیں ہے؟ میرا دشمن ہائی لوگ اللہ کے رسول پوچھے. یوحنا بن یاریا یہودی کا میرے اوپر ایک چھٹا سونا قرض تھا, وہ دروازے پر برابر گھیرا ڈالے ہوا تھا. کانا علی بابی, میرے درجے پر کھڑا ہوا تھا, باہر نکلتے مجھے پکڑ لیتا تھا. اس کے خوف سے میں باہر نہیں آیا. پھر اللہ نے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہارا قرض ادا کر دے؟ یا اللہ ضرور مجھے بتائیے. تو روزانہ قل اللہم مالک پڑھ لیا کر پڑھا کرو بغیر حساب تک. پھر آگے رحمان الدنیا والآخرہ, اللہ اے اللہ جو رحمان ہے دنیا اور آخرت کا, اور رحیم اور دونوں کا تو رحیم بھی ہے. جس کو چاہے توتی من تشاء منہ من تشاء وتمنع, جس کو چاہے روک لے من تشاء اقضی عنی الدین, تو جو ہے میرا قرض ادا کر دے. یہ پڑھے گا تو یہ ابو نعیم جو حدیث ہے اس سے. اگر تم پر زمین بھر کے برابر سونا بھی قرض ادا ہوگا تو اس آیت کی برکت سے, اس آیت اور دعا کی برکت سے اللہ ادا کر دے گا. اذا وقعتم فی الامر العظیم فقولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جب کسی مصیبت میں مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ دعا کیا کرو, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے کافی ہے, ونعم الوکیل, وہی بہترین کارساز ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہو گئے تھے, تو پورے لوگ پریشان تھے. آسمان کے فرشتے
آ کے پوچھتے ہیں کچھ مدد کی ضرورت، ہم آپ مدد کرنے کے تیار ہیں. تو کہا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. کہا پہلے ان کی زبان ہے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے، وہی میرا کارساز ہے بنانے والا. کتنا اللہ پر اعتماد تھا. کوئی آدمی پریشان مجھے یہ کرو تمہیں وہ کرو یہ کرو، پریشان ہو سکتی تھی. صرف بولے اللہ کافی. پھر اللہ کا کیا کہوں، اللہ یعنی کہ کلنا یا نور کونی بردن و سلام، ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے. تو وہاں کی نہیں پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی اور سلامت ہے. وہاں سے نہیں پوری دنیا ہے. جنرل آرڈر نکلے الگ پوری آگ ٹھنڈی ہو، ہر جگہ آگ ٹھنڈی ہوگی. پھر صحابہ کرام نے بھی یہ کلمہ کہا تھا. جنگ احد سے پیچھا کر، جنگ احد میں تھوڑی شکست ہو گئی تو اللہ کو چھوڑے نہیں. شکست ہونے کے بعد پیچھا کیا ان کا، تو تاکہ انہوں یہ نہیں سمجھنا کہ مسلمان یہ سمجھ شکست کھا کے گھر کو نہیں ہونا، ہزیمت ہو گئی ہے پوری طرح، اب یہ نہیں سمجھنا. تو ان کو پچھتاوا ہوا، 70 لوگوں کو مارے ہیں اور ذرا پوری طرح ختم کرنے کے لیے تو اچھا ہوگا. شکست تھوڑی شکست تو ضرور، پوری شکست نہیں ہوئی، تھوڑی شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو. تو اس کے بعد اللہ کے لیے سوچے کیا کرنا چاہیے. یہ پیچھا کرنا ہے ان لوگوں کو بولے گا. دیکھو کیسی جو ہے اللہ کے رسول کی جو ہے یہ تھی دور بھی نہیں اس کے بارے میں. پیچھے کے لیے نکلے. وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے ابو سفیان کو پریشان، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، پریشان یہاں تک لائے تھے، پورا ختم کر چھوڑنا تھا مسلمانوں کا. یہ کیسا میں نکل کر چھوڑ انہیں ادھر افسوس کر رہے ہیں وہاں سے. تو کسی قافلے دیکھ بجے نہیں بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں انہوں، معلوم ہوتے وہ پریشان ہوا، پیچھا کرنے آ رہے ہیں. اتنی شکست کھا کو 70 آدمی قتل ہو گئے ہیں، ایسی حالت بری ہے، پیچھا کر رہے ہیں لوگ. بالکل ہی رونا پڑ گیا اس کو. چپ جھوٹ خبر پھیلانے کے لیے بھیجا اسے کہ ایسا لشکر آنے والا ہے. لشکر آنے والا ہے. کیا بولے مسلمان اس وقت جو صحابہ گئے تھے، حسب اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی، وہی ہمارا کارساز ہے. تو کیا بھی نہیں ہوا، آئے نہیں ہونا. انہوں نے وہاں جو وہ مقام تھا وہاں تجارت کی، مال گل سے بچہ لے کے خوشی سے لوٹ کر آ گیا مسلمان. پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی. لوگ رات کو آل عمران کی آخری آیت پڑھنے کے لیے پوری رات کی بات کا ثواب لکھا جائے. اخرج البیہقی من حدیث عثمان بن عفان من قرأ آخر آل عمران فی لیلۃ کتب له قیام لیلۃ. تو ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی پیدائش میں جو آخری رکوع ہے، جو آدمی رات کو اٹھے اور پڑھے تو اس کو پوری رات کی بات کا ثواب لکھا جائے گا. تو یہ بیہقی کی روایت ہے. توبہ کی آخری آیت کو صبح شام 7 مرتبہ پڑھنے، تمام کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ تو بھی اس کے پہلے آپ کو شاید ذکر آیا اس کا. روا ابو داود عن ابی الدرداء، ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے، انہو من قال حین یصبح وحین یمسی، جس نے صبح کی شام کی اس وقت جو ہے حسبی اللہ، اللہ میرے کافی ہے، لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وہ رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. 7 مرات 7 مرتبہ. کفاہ اللہ، اللہ کافی، ما اہمہ، جو بھی اس کی پریشانیاں ہیں سب کے لیے، دنیا کی آخرت کی، ما اہمہ من الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی ساری پریشانی کا اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ کافی ہو جائے گا، اس کے تمام کام کو آسان کر دے گا. تو ابو داؤد کی روایت میں کشتی میں سوار تک بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو یہ آیت پڑھی تھی انہوں نے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، مجریہا اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے نام سے. چلیں کہاں کدھر جا رہی، کیا ہے کیا پتہ ہے نہیں. کشتی بناؤ گے، اللہ نے کشتی بنایا کہ کشتی بنانے کیا آتا تھا، جیسے اللہ کا حکم جیسا ہوتا بنایا، پانی آیا چلو بیٹھو گھوما، چل رہی کشتی، کدھر جا رہی، کیا جا رہی، کچھ کدھر پتہ نہیں کہ جا رہے وہاں سے. امان لامتی من غرق من الغرق اذا ركبوا في السفن يقول السفن بسم الله وما قدر الله حق قدر الارض جميعا
بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. میری امت کے لوگوں نے کشتی میں سوار ہوا کرے تو ان کے غرق ہونے سے امن کا ذریعہ ہے. کیوں پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ وما قدر اللہ کا قدر ہی, اللہ کے نام سے, وما قدر اللہ, اور انہیں اللہ کی قدر نہیں پہنچے جیسے پہنچانا. اللہ کی قدر جو ہے کس جاننا چاہیے تھا, ایسی قدر ہم نے نہیں جانی. بسم اللہ مجرہا و مرساہا, اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے حکم سے ہے. ان ربی لغفور, بے شک میرا رب جو ہے بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. مرنے والے کے پاس سورہ رعد پڑھنے سے اس کی جان آسان ہوتی. پر سنا تھا اس کی سورہ یاسین پڑھنے سے. یہاں یہ بھی در منصور کی روایت ہے. اخرج ابن ابی شیبہ والمروزی, ابن شیبہ اور مروزی نے فی الجنائز باب الجنائز میں کہ ان جابر رضی اللہ عنہ سے قال کان یستحب اذا اوذر المیت ان یقرأ عنده سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت فإنه أحبن لقبضه وأيسر لشأنه. سورت پڑھی جائے کیونکہ اس سے میت پر موت تخفیف ہو جاتی ہے اور اس لیے اس کی جان آسان سے نکلتی ہے. موت کی سختیوں وغیرہ میں میت کو بہت سہولت میسر آتی ہے سورہ رعد پڑھنے سے. صرف سورہ یاسین پڑھنا سمجھتے یہ بھی پڑھ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے 7 صورتیں جو مسبحات کہلاتی, سبحان الذی سبح للہ یسبح للہ, اس طرح سے جو صورتیں ہیں ان کو مسبحات کہتے ہیں, تلاوت کرتے تھے, جن میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. عن الباد بن ساریہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ المسبحات قبل ان یرقد. تو یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے سے پہلے, کیا اللہ کے رسول تب ان پر نازل ہوا تھا, پڑھنا آسان تھا, پڑھتے تھے, تو روز کا معمولی بھی تھا. یقول ان فی آیۃ خیر من الف آیۃ, اس میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. وہ کون سی آیت ہے یہاں کی تھی. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے تسبیح والی 7 صورتیں کون سی ہیں, سبحان الذی اسری بعبدہ, سورہ اسراء, سورہ حدید, سورہ حشر, سورہ صف, سورہ جمعہ, سورہ تغابن, سورہ اعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. ان صورتوں میں ایک آیت ایسی جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. بعض کہتے ہیں وہ آیت لو انزلنا ھذا القرآن, یہ آیت ہے, وہ کوئی ڈیفینیٹ نہیں ہے, یہ ان کی رائے ہے. یا یہ آیت وہ الاول والآخر والظاہر والباطن, سورہ حدید میں ہے آیت. مگر صحیح ہے کہ شب قدر اور جمعہ کی طرح وہ بھی مبہم ہے. کون سی آیت ہے معلوم نہیں. ایک آیت جو ہے 1000 آیتوں سے بہتر ہے. صبح یا شام کو قل ادول آخری بنی اسرائیل تک 2 آیتیں پڑھ لینے سے پورا دن پوری رات روح پر مردہ نہیں ہوتا ہے انسان. تو اس کا آخری حصہ ہے سبحان الذی کا آخری کیا ہے, ادعوا اللہ او الرحمن او الرحمن ایما تدعو, تم اس کو اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو. بلو الاسماء الحسنی, سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. اللہ عبد الرحمن, تم اس کو اللہ کو پکارو, رحمان کر پکارو. ایما تدعو, جو بھی تم نام کو, فلہ الاسماء الحسنی, سارے اچھے نام اللہ کے ہیں. آخر تک وہاں سے ولا تجہر بصلاتک, اپنی نماز میں زور سے تلاوت مت کیا کرو. ولا تخافت, انہیں بالکل آہستہ بھی نہ کرو. تو یہ حضرت اللہ کے رسول صبح کو گزر رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق تلاوت کر رہے تھے, وہ آہستہ تلاوت کر رہے تھے. پھر عمر رضی اللہ عنہ بہت زور سے تلاوت کر رہے تھے. جو بعد میں جو ہے وہ صبح کے بعد نماز وغیرہ کے بعد جو ہے ابوبکر صدیق
میں تمہاری رات کو تلاوت سن رہا تھا، بہت آہستہ تمہاری تلاوت کر رہے تھے. ہاں اللہ کے رسول، میں جس کو سناتا ہوں وہ بالکل قریب ہے، اس لیے آہستہ تلاوت کر رہا تھا. تو تم رہے عمر، تم نے بہت بلند آواز میں تلاوت کرے تھے. اللہ کے رسول، میں جو ہے شیطان کو بھگاتا ہوں، سننے والوں کو جگاتا ہوں. دونوں اپنا اپنا بولے. تو اچھا، تو وہ صدیق طرح تم ذرا آواز بلند کرو، ان کو بولے تم آواز ذرا پست کرو عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے ولا تجر بصلاتک، خوب پکار کے مت پڑھو. ولا تو چپکے سے وابتغی بنا، درمیانے پڑھو. قل الحمدللہ، کہہ دو سب تعریف ہے اللہ کے لیے. لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی کسی کو بیٹا نہیں بنا لیا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ اس کو کوئی مددگار ہے اس کی کمزوری میں. ذل وکبر تکبیرا، اس کی بڑائی بیان کرو. تو یہ پڑھے گا تو کیا ہے، پوری رات جو دو آیتیں پڑھے گا، پورا دن پوری رات روحانی طور پر مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل زندہ رہے گا. اس کا دل پورے دن اور پوری رات روحانی طور پر مردہ نہ ہوگا، بلکہ زندہ تازہ حشاش بچا رہے گا. قال ابو ہریرہ، ابو یعلا اس کی حدیث ہے یہ، خرجت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول نکلے. فاتى على رجل رس الحية وقال اي فلان ما بلغ بك ارى من سقم الزر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول ہمراہ باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی جو بہت شکستہ حال تھا اور پریشان تھا. تو آپ نے فرمایا اے فلاں، تمہاری بیماری تندرستی میں کتنا بری حالت ہوگی، کیا تمہیں وہ کلمہ نہ سکھاؤں جو تمہاری بیماری تندرستی کی حالت دور کریں؟ اللہ علمک کلمات تذهب عنک السقم والضر قل توکلت علی الحی الذی لا یموت. توکلت علی الذی لا یموت، الحمدللہ لم یتخذ ولدا، آخری سورہ بنی اسرائیل. پھر آپ چلیں ایک دفعہ دوبارہ مرتبہ اس کی طرف لے گئے تو اس کے اچھے حال میں پایا. تو میں کیا یہ خوب حالت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، جب سے آپ نے گئے تو مجھے وہ کلمہ سے کہیں برابر اس کا ورد کر رہا ہوں، میری حالت اچھی ہو گئی ہے. قال میں ہم وقال لم ازل اقول، آپ سے جب سے میں برابر کلمات پڑھ رہا ہوں میری حالت اچھی ہو گئی. تو اچھی حالت بنانے کے لیے یہ پڑھنا چاہیے. جمعہ کی رات کو سورہ کہف پڑھنے سے اور اس کے اور بیت اللہ کے درمیان پورے علاقے میں ایک نور اس کی روشن ہو جائے گا، جس سے وہ بیت اللہ کے انوار جلہ سے معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ دارمی کی حدیث ہے. روا ابو محمد دارمی بسنادہ نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعا من قرأ سورۃ الکہف فی لیلۃ الجمعۃ اضاء لہ من نوری ما بینہ و بین البیت التی. ابو محمد دارمی اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، یہ حدیث مرفوع کرتے ہیں کہ جو جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے بیت اللہ شریف سے درمیان پوری علاقے میں اس کی خاص نور ہو، اس کے لیے نور ہوگا. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے قیامت کے دن تک آسمان تک ایک نور اس قاری کے سامنے چمکے گا اور اگلے جمعہ تک تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت بڑی فضیلتیں آئی. جمعہ کی رات دن، پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے، تو جمعہ کے دن رات کبھی بھی پڑھ سکتے. من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، یعنی یوم الجمعہ ہے وہاں جو ہے لیلۃ الجمعہ ہے، تو سطل نور من تحت قدمہ الی عنان. تو جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے واسطے اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندی تک ایسا نور ہوگا جو قیامت کے دن وہ روشنی آئے گی. کہاں ہے سب روشنی بولیں گے تو قیامت کے دن ہوگا.
اس قاری کے لیے قیامت کے دن روشنی اور چمک پیدا کرے گا. 2 جمعہ کے درمیانی مدت میں جتنے بھی گناہ ہو گئے اس کے سب معاف کر دیے جائیں گے. وغفر له ما بین الجمعتین. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے آئندہ جمعہ تک دل میں خاص نور ہوگا. اب سب ایکسپیرینس کر کے دیکھنا ہے, سچ پڑھنے سے نہیں, یہ سب سننے سے کام کر کے دیکھو. من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ ازالہ نور ما بین الجمعتین. جس جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے دونوں جمعہ کے دن عرصے میں دل میں ایک نور پیدا ہوئے. سورہ کہف کی عظمت آسمان زمین کے درمیان فضا کے بھراؤ کے برابر ہے. نہیں سوتے وقت سورہ کہف کی آخری 5 آیتیں پڑھنے سے مطلب وقت آنکھ کھلتی. یہ تو ایکسپیرینس کر کے دیکھو. اور آپ کو کبھی اٹھنا ہے آخری آیتیں پڑھو اور ضرور برابر اللہ سے تو اللہ مجھے اس وقت اٹھا دے, برابر اٹھے گا. ابن مردود یہ سے روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ اخبرکم بسورۃ ملأن عظمتها ما بین السماء والارض ولکاتبها من الاجر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں تمہیں کوئی صورت نہ بتاؤں اس کی عظمت سے آسمان زمین کی درمیانی فضا کو بھر دیا ہے. اس کی عظمت زمین آسمان کو بھر دیا ہے. اس صورت کے کاتب کو بھی اس درجے میں حاصل ہوگا اور جو صورت کو جمعہ کے دن پڑھے گا اگلے جمعہ تک مزید 3 دن بخشش کر دی جائے گی. یہ جمعہ سے یہ جمعہ اور پلس اور 3 دن 10 دن کی مغفرت ہو جائے گی. جو شخص سوتے وقت اس کی آخری 5 آیت ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے کانت لہم جنات الفردوس, ان کے لیے جنت الفردوس ان کی مہمانی کے لیے ہوگی. خالدین فیہا, جہاں ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا ولا, وہاں سے نکل کر جانا نہیں چاہیں گے. آگے اصل قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, آپ کہہ دیجیے کہ سیاہی جو ہے سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات نکلنے کے لیے. لنفد البحر, ختم ہو جائیں گے. قبل ان تنفد, اور پھر جتنی سیاہی لے کر آئیں گے تو بھی سیاہی ختم ہو جائے گی. سمندر اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے کافی, ایک سمندر نہیں, پھر اور سمندر لائے وہ بھی کافی نہیں. آپ کہہ دیجئے کہ قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں, میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود حقیقی اکیلا ہے. انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود حقیقی اکیلا ہے. جو بھی اس سے ملنے کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شرک نہ کرے اور نیک عمل کرے. ولا یشرک فلیعمل عملا صالحا, عمل صالح کرے اور اپنے رب سے کسی کو شریک نہ کرے. تو یہ آیتیں پڑھ کر سو جائے آدمی اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے فلاں وقت اٹھنا ہے, برابر اٹھے. اور جو لوگ صبح نہیں اٹھ سکنے کے بہت سارے جو عذر پیش کرتے ہیں, نیند لگی مجھے اٹھا نہیں, فلاں نہیں, ایسے کر. اگر آدمی پڑھ کر سو جائے تو ذرا برابر اسی وقت نیند ہوشیار ہو جائے گی, اس سے اٹھنا. نیند اور سو گیا تو گیا کام سے. بس یہ بھی ہے, یاد رکھ. ہاں آخر کی جو ہے اس پر نمبر نہیں ہے, 1 2 3 4 آیت, آخر کی 4 آیت سورہ کہف کی. جو آیتیں پڑھے گا جس وقت اٹھنا چاہے گا اٹھ جائے گا. نیند ہوشیار ہو جائے گی, انہیں اٹھنا ہونے نیند ایسا ہوا ہے, چار ہو گئی, چار ہو گئی, برابر ہے وہ چھوڑتا ہوں سے.
ہاں ایسا ایسا کیا؟ ہاں ہاں ایسا نہیں ہے، نہیں یہ تو حدیث کے حوالے ہیں، سب حدیث کے حوالے ہیں. ہم نے ان کے کانا سلا دیا. گھر بار کی مال اولاد کی نعمتیں دیکھ کر جو ماشاء اللہ لاکھوں روپے پڑے گا، پڑھنے سے موت تک اس سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفتیں دور فرما دیتے. موت تو آنے والی اس کی، باقی دوسری کوئی آفتیں نہیں آئیں گی. اخرج ابو یعلا دور منصور کی روایت ہے، ابن مردودیہ والبہقی 1 2 3 حدیث کی روایت، حدیث کی کتاب میں روایت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، ما انعم اللہ علی عبد، اللہ نے کسی بندے پر کوئی نعمت کی ہے، فی اہل و مال و ولد، اہل مال اولاد کچھ بھی کیا ہے، اور یقول وہ کہتا ہے ماشاء اللہ جو کچھ اللہ نے چاہا، ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. الا دفع اللہ کل آفت حتی تاتیہ منیتن، تو جس وقت اپنے ماشاء پڑے گا تو اس وقت موت کے ساتھ ساری جو ہے آفتوں کو دور کر دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل نے فرمایا، تو سورہ کہف کے اندر جو ہے 2 ذکر ہے، ایک آدمی جو اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں تھا. ارے مجھے کہ میرے قابلیت سے مجھے ملا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، تو کر رہا تھا وہاں سے. میں دیکھ اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ کچھ بول رہا تھا تو نے اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا تھا، تو اس کے بعد جو ہے فوراً ہو گیا. تو انہیں بولتا جو ایمان رکھنے والا تھا، تو ایسا کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ اللہ کو، تو کیوں نہیں کہا؟ بعد میں افسوس کرتے رہا. تو وہی جس بندے کو اللہ نے گھر بار کوئی انعام فرمائی، پھر اس کو دیکھ کر کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کی موت تک تمام آفت فرماتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل میں یاد تلاوت کی، لولا اذا دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تو نے کیوں نہ کہا جو کچھ اللہ کو منظور ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مدد میں کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے. تو مولانا وسیع اللہ صاحب ان کے بیانات میں سنا رہا تھا آپ کو واقعات وغیرہ سب، تو بمبئی میں سنا ہے انہوں نے ماشاء اللہ، پورے لوگ ماشاء اللہ کر دیتے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دکان کے پاس پورے لوگ بولنا شروع کر دیے. تو بولے بہت خوشی ہوئی مجھے، کم سے کم تو سیکھ لیا ان لوگوں نے. گھر میں جاتے دیکھ رہے ہیں، بمبئی میں گھر ملنا کا معمولی بات ہے کیا؟ جب کی بات ہے چھوڑو، دکان گئے، یہاں گئے تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اخرج البزاز من حدیث عمرو من قرأ في ليلة من كان لقاء ربی، یہاں جو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سے ملاقات کرنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے اور شرک نہ کرے. اس کے لیے عدن سے مکہ تک نور ہوگا اور اس میں فرشتے بھری ہوں گی. آیت کریمہ اس میں اعظم ہے. آیت کریمہ جو ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے نا، آیت کریمہ نا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس نے کسی بیماری میں آیت کریمہ پڑھی اگر وہ فوت ہو گیا تو شہید کا درجہ ملے گا، تندرست ہو گیا تو مغفرت ہو گئی. دو میں سے ایک ہے. اب اخرج الحاکم، حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ادلکم علی اسم اللہ اعظم، تو اللہ بول رہے ہیں کیا تمہیں اس میں اللہ کے اسم نہ بتاؤں؟ دعا یونس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وَإِمَّ مسلمین، جو مسلمان بھی دا فی مرضی، اپنے مرض میں. حاکم نے سعد بن وقاص سے یہ حدیث روایت کی ہے. تو 40 مرتن فمات فی مرضی ذالک اوتی اجر شہید، شہید کا اجر دیا جائے گا. وَإِن برا، اگر وہ صحت یاب ہوگا، مغفور لہ، تو
وہ جو ہے مغفور، اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو ہم کو پہلے سورہ فاتحہ سے ہی پڑھنا سیکھ لیجیے. ہم لوگ بہت سے لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. ہماری جو ہے اللہ اکبر صحیح نہیں ہے. کیا کرنا ہے؟ تکبیرات کیسے کہنا چاہیے، کتنا جو ہے تفصیل کے ساتھ جو ہے بتایا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کی ایسا کیوں کہہ رہے تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب کیا ہم پڑھ رہے ہیں درس کے لیے. اپنی غلطیاں آپ نے درست کرنا چاہیے نا آدمی. دیکھو میں رکھا تھا یہ پردو سنانے کے لیے. بعض امام تکبیر کرنے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں. اللہ اکبر کہتے اللہ اکبر، یعنی با اور را کے درمیان علی بڑھا دیتے ہیں. اس طرح بعض امام اللہ کی شروع میں مد کرتے ہیں اللہ اکبر. جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہاں سنو اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا لکھیں دیکھیں یہ دونوں صورتیں میں غلط ہے. دونوں سے نماز فاسد ہے. کیا سب بولنے کا بولے اب کیا کر سکتے ہیں. دیکھو اب جو ہے یو کریکٹ یور سیلف. تجوید آپ درست کر لیں. اللہ سجدہ کیسا ہوتا ہے اللہ کیسا ایسی خطرناک غلطیاں جس سے نماز فاسد ہوتی ہے. اس سے تو ایک کی نماز نہیں بلکہ پورے پیچھے جو سینکڑوں لوگ ہیں ان کی نماز. نماز کا اگر شروع کی تکبیر تحریمہ سے کہتے ہیں نماز شروع ہی سے ہی نہیں. تکبیرات کس طرح کہنا چاہیے پھر ڈیل لکھیں. اکثر اماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت تکبیرات نکالیا حرکت. تمہاری حرکت کب شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر بس اللہ اکبر بس. شروع اور ختم. حرکت بھی شروع کرنا اور ختم کرنا اور آواز بھی شروع کرنا اور ختم کرنا دونوں ایک ساتھ. یہ پہلے اور وہ پہلے نہیں ہونا چاہیے. جاگ بعد میں اللہ اکبر اٹھ کو آکو اللہ اکبر دونوں نہیں ہونا. اللہ اکبر اللہ اکبر بس. کیا کرنا چاہیے؟ ایسی جو بڑی بڑی غلطیاں ہیں کیسا سمجھایا جائے، کیسا کیا جائے؟ ہوتی کہ نہیں؟ اللہ اکبر لا بڑھانا ہے دوسرا اور کیا بڑھانا نہیں ہے معلوم ہے. نہیں لا جو ہے مد جو ہے اس کو کھینچنا ہے. ایک مد کی وجہ سے زیادہ ہوتا وہ کر سکتے ہیں. یہاں قیام کی حالت میں منتقل ہو کر رکوع میں جاتے وقت تو بعض امام جھکنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں اور بعض امام اس کو چھوٹا اللہ اکبر کرتے ہیں کہ رکوع میں پوری طور پر پہنچنے سے پہلے اللہ ختم ہو جاتے ہیں. تو چھوٹا بھی نہیں تھا بالکل اللہ اکبر. سجدے سے اللہ اکبر. حرکت بھی اور آواز بھی دونوں بالکل بیکت ہونا چاہیے. کوئی اتفاق سے انہوں اللہ پہلے آ گیا تو اس کی نفاذ چلی جائے گی مقتدی کی. ان سے پہلے اگر اٹھ گیا تو انہیں اس کا چھوٹا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ رکوع میں پورے طور پر پہنچنے سے پہلے اللہ اکبر ختم ہو جاتے ہیں. اس سجدے میں جاتے وقت اور سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی کرتے ہیں. دونوں صورتوں میں تکبیر کی سنت کامل نہیں ہوتی. کامل سنت اس طرح ہوتی کہ یہ جبکہ ایک رکوع سے دوسرے رکن تک منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ تکبیر کرے شروع کرے. جن دوسرے رکن میں پہنچے تکبیر بند کرے. دیکھتے ہیں بعض امام اللہ اکبر کو اور اس طرح کھینچتے ہیں دوسرے رکن میں پہنچنے کے بعد بھی وہ چلتی رہتی ہے اللہ اکبر. تو اپنی کیا ہے میں صحیح پڑھا رہا ہوں یا نہیں پڑھا رہا ہوں تو جاننا ضروری. الحمد الحمد دیکھو کئی بار بولا ہوں میں. آپ سنتے سنتے کہیں وہ صحیح سمجھ لیں گے اس لیے بولو الحمد. دیکھو میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں بولوں گا کہتی میری غلطی رہی تو آپ بتاؤ. الحمد یہ ہیوی لکھا ہے ہتھوڑے کھا کہ نہیں. الحمد دو نہیں للہ رب العالمین
العالمین، ایک رب انہیں کتنا چاہیے، ایک ہی مد ہے فرق، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالکی، مالکے نہیں، مالکی یوم الدین، ایاک، یاک، یاکا، یاکا نہیں، یاک، نعبدو، 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 نون کے بعد کیا ہے، عین ہے، جزم ہوا، کیا پڑھیں گے تو نعبدو، نعبدو، بالکل صاف سن کہتے جو لوگ سن رہے ہیں، دیکھو یا کا نعبدو، نعبدو عین کلیئر ہوتا کیا بولو، پھر نعبدو اتنا لمبا ہو رہتا وہ ایک مد بھی ہوتا ہے، نعبدو، نعبدو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ، دو نکل، کیا کرنا، کیسا دال پڑھ رہے معلوم ہے، غیر غین ہے، مغ آخری حصہ، غین خا وہاں سے نکلتا ہے، غین خا جو نکلتا نا، مغ ووب، یہ صاد زاد زاد، مغضوب المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین نہیں، پیش کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اس کو، اور دال کی پڑھ رہے ہیں اسے، مطلب مدے، مد لازم ہے، مد لازم جو ہے کتنا کھینچنا مد لازم کو، اس سے زیادہ کھینچے تو کیسا کھینچنا، جتنا چاہے کھینچنا، تو ہر ایک نے اپنا اپنا بنا لیا، جتنا چاہے کھینچو، جتنا چاہے کھینچو، ویسے جتنے سے کھینچ سکتے. تو پرسوں سنا تھا کہ ہر مت کی کھینچنے کی جو ہے حدود ہے، زیادہ کھینچنا تطویل، زیادہ لمبا، وہ غلط ہے، قرات کے عیوب میں سے ہو، جتنا چاہے کھینچنا شروع کر دیا تھا. کھینچو تمہیں ایڈجسٹ کرنا تو ہوتا ہے تمہارا پر. تمہارا حرکت اور تمہاری آواز دونوں ہوتی چھونا، حرکت شروع ہونا، آواز شروع ہونا، حرکت شروع ہونا، آواز، حرکت بند ہونا، آواز بند، دونوں. قرآن ختم ہونے آیا، آج کیا ہے، 28 29 30 3 پارے بچے ہیں، 27 کل پارا ہو گیا ہے، آج 28 29 30. سب کو سورہ فاتحہ تو صحیح پڑھنا آ جائے بھی، سورہ فاتحہ تو صحیح پڑھنا آ جائے. ہم لوگ جو لوگ مقتدی ہیں وہ بول رہا ہوں میں، جو سنتے رہتے نا، وہ سنتے سنتے وہ چاہ جاتا ہے. کسی آصف زدہ کے کان میں افحسبتم، سورہ مومنون کی آخری آیتیں، انما خلقناکم عبثا وانکم الی لا ترجعون، یہ آیتیں ہیں پڑھنے سے اس کو آصف سے یعنی جن شیطان لگے سے فوراً افاقہ و شفا ہوتی ہے. ان عبداللہ بن مسعود انه قرأ في اذنی مبتلا فافاق فقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما قرأت في اذنک قال قرأت افحسبتم انما خلقنا عبثا حتى فرق السورة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزالت. ابو یعلا عبداللہ بن مسعود سے روایت، انہوں نے ایک آصف زدہ کے کان میں قرآن کی آیت پڑھی، اس کو افاقہ ہو گیا. اللہ کے نبی تم نے کیا پڑھی؟ اللہ کو پوچھا عبداللہ بن مسعود کو، تم نے اللہ کے میں نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے سورۃ کے آخر 4 آیتیں پڑھی. اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم اس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یقین والا آدمی کوئی یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی ٹل جائے.
سورہ مومنون واقع 4 آیت ہے. چلو وقت ہو گیا. تراویح کے مسائل پروسر ہیں، وہ کیا کرنا ہے تو سنانا مشکل ہے. ایسا وقت کیا کرنا، ایسا وقت کیا کرنا، ایسا وقت امام ایسا کرے، ایسا ہوا، بھول گئے، فلاں ہوا، وہ ہوا، بیٹھنے کے بجائے اٹھ گئے، اٹھنے کے بجائے بیٹھ گئے. یہ اتنے مسئلے ہو، اب کیوں بلا ضرورت عوام کچھ یعنی کچھ امپورٹنٹ باتیں آنے کر کو میں یہ کروں. مسائل خشک ہوتے ہیں نا، اس لیے کیا ضروری ہوتا ہے مسائل بولو، باقی واقعات میں انٹرسٹ آتا بول کو. مسائل جو ہے خشک ہوتے ہیں، اس لیے مسائل کم، واقعات جو ہے انٹرسٹ ہوتے ہیں کر کے سنا رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على سيدنا وعلى سيدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.